میر سرفراز بگٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں۔ بگٹی صاحب، آپ نے کچھ دیر پہلے جب ذکر کیا جن لوگوں کو گرفتار کر رکھا ہے، مارنگ بلوچ اور دیگر، تو آپ نے کہا عدالتوں میں معاملہ ہے۔ عدالتوں کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں، مجھے بھی خاصا موقع ملا ہے بلوچستان جانے کا، طول عرض میں پھرنے کا، تو سب سے جو یعنی پور پرفارمنس ہے ڈسپنسیشن کی، انصاف فراہم کرنے کی یا ایسے ہارڈ کور ایشوز کو ڈیل کرنے کی، وہ بلوچستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے؟ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ٹرائل کے بعد ان کی مکتی ہو جاتی ہے، بری ہو جاتے ہیں، تو عدالتی اصلاحات کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ پروسیکیوشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی مجرم کو سزا دلانے میں، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم نے پہلی دفعہ آ کر، جہاں ان کا 10 کروڑ بجٹ تھا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا، ہم نے ان کو 1 بلین روپیز دیے، اور یہ بھی سن کے خوش ہو گئے کہ پہلی دفعہ 100% وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ اور آنے والے بجٹ میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو اور اسٹرینتھن کریں گے تاکہ لوگوں کو انصاف ملنے میں آسانی ہو اور مجرم کو سزا ملنے میں آسانی ہو۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو اس وجہ سے بھی اسپوائل ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، جب بھی ہم نے وہاں پہ جا کے مقامی اداروں، سیکیورٹی اداروں سے بات کی، وہ بتاتے ہیں اتنے دہشت گرد ہم نے پکڑے، اور جب عدالتوں میں دیا جاتا ہے تو انہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ خوف ہے، ڈر ہے عدالتوں کو، پروسیکیوشن کو، جس وجہ سے یہ لوگ پھر فری ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ رہا ہے، اس کی تناظر میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، لیکن جعفر ایکسپریس کا جو ابھی افسوسناک واقعہ پیش آیا اس تناظر میں بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ آئی ہے کہ ان کے پاس جدید امریکی اسلحہ تھا۔ یہ بی ایل اے کے یا دیگر دہشت گردوں کے ہتھے یہ اسلحہ کیسے چڑھا سر؟ دیکھیے، پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یو ایس نے جب افغان نیشنل آرمی کو ٹرین کیا، ان کو اکوپڈ کیا، تو وہ شاید اس تھنکنگ میں تھے کہ یہ لوگ اگلے 10 سال، 15 سال، 20 سال یا 5 سال یا 2 سال ریزسٹ کریں گے اور اپنی آرمی یا اپنی اسٹیٹ کو چلائیں گے، لیکن وہ 72 گھنٹے بھی ریزسٹ نہیں کر سکے۔ جب وہ ریزسٹ نہیں کر سکے تو وہ جو ویپنری تھا، جو گیجٹ تھا، وہ سارا بلیک مارکیٹ پہ اوپن ہو گیا، اور بلیک مارکیٹ پہ جب ہو گیا تو وہاں افغانستان سے یہ بی ایل اے کو ملنے لگ گیا۔ اب افغانستان کی جو انٹرم حکومت ہے، انہوں نے دوحہ میں پوری دنیا سے ایک وعدہ کیا ہے، اور ان کو بار بار یہ وعدہ یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے پوری دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی ریاست یا آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ویپنری ہے جو گیجٹ ہے، اور یہ بالکل واشنگٹن پوسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں یہ گیجٹس ان کے پاس ہیں۔ ابھی ریسنٹلی نوشکی پہ ایک اٹیک آیا جس میں 2 کے قریب دہشت گرد جانم وصل ہوئے، اور ان دونوں کے پاس جو ویپن تھا وہ امریکن ویپن تھا، اور ان کے اوپر جو گیجٹس تھے وہ گیجٹ جو ہے وہ تھرمل امیجری کے تھے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ویپن سے۔ بالکل ٹھیک، ان کو جو آپ رائز دیکھ رہے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ میں اب آپ سے بلوچستان میں جو حکومتی ریٹ ہے اور نو گو ایریاز کا مسئلہ ہے، ایریا اے، ایریا بی، بلوچستان میں کیا واقعی ابھی بھی نو گو ایریاز ہیں؟ کیونکہ کئی آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ جو اسلام آباد لاہور رخ کرتے ہیں تو نجی محافل میں کہتے ہیں کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ فلاں ضلع میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے شام کے بعد، اور یہ جو پولیس کا ایریا لگا دیا ہے، باقی جگہوں پولیس کی ریٹ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا تنازع کی وجہ ہے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، دو کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، نہیں تھے، ابھی امپروو ہونے لگ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک لڑائی ہے، اور اس کو کانفلکٹ زون میں جب آپ ہوتے ہیں، ایک کانفلکٹ ایریا ہے، تو آل آف سڈن چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ان کو ٹائم لگتا ہے، اور سیکورٹی فورسز جب گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے نا تو پھر اور زیادہ ٹائم لگتا ہے، بیکاز یو نیڈ این انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون دوست ہے کون دشمنی ہے۔ ان فورسز کے لیے بڑی آسانی ہے کہ اس لائن سے آگے سارے دشمن ہیں، وہ تو لہٰذا اس طرح کی مشکلات ہیں، پھر ٹرین ہے، پھر اور چیزیں، لیکن یہ صورتحال بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہ ایک انچ ریاست پاکستان کی، ان ٹیررسٹ کی، یہ سب اکٹھے ہو جائیں، دے کین ناٹ ہولڈ این انچ آف آر لینڈ فار مور دین 4-5 hours۔ وہ بھی دور دراز علاقہ ڈھونڈتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، جب ہمارا رسپانس جاتا ہے اس سے پہلے وہ وہاں سے دوبارہ بھاگ جاتے ہیں، اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، اور وہ ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ سیکیور انوائرمنٹ کی جو فیلنگ ہے وہ اس طریقے سے وہ چھین رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں 26 اگست سے لے کر آج تک زیادہ جتنی کلنگز ہوئی ہیں سب سافٹ ٹارگٹس۔ وہ فوجی جو گھر چھٹی پہ جا رہا ہے، اس کے پاس ویپن نہیں ہے، وہ مسافر تصور ہوگا،
جو بگٹی صاحب جب ریاست کو اور صوبے کو ایسی دہشت گردی کا چیلنج ہو، اس کا سامنا ہو، تو جو صوبے کے عوام ہیں ان کا اعتماد بہت ضروری ہے اگر آپ نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جیتنا ہے. لیکن کیا ہمارے بلوچستان کے صوبے میں عوام الناس ایٹ لارج جو ہیں، پبلک ایٹ لارج، ان کی پورا اعتماد حکومت اور سسٹم اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے؟ کیونکہ جب بھی یہ دہشت گرد آپریشن کرتے ہیں اطلاعات آتی ہیں کہ مقامی انہیں حمایت حاصل ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ. اس سے پہلے کہ آپ ہارڈ اسٹیٹ بنے یا ان کے خلاف کوآپریشن کریں، عوام کا اعتماد کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس پر کہ عوام کا اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی بوسخیل میں دوبارہ وہ حملہ کرنے کا پلان کر رہے تھے، جس میں 9 کے قریب دہشت گرد مارے گئے کوئی لاسٹ ویک، اس کی جو اطلاع تھی وہ لوکل انٹیلیجنس تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ لوکل لوگ جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اوور ویلمنگلی سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. فیکٹ سیٹر ہے، ان کو دیکھیں، ان کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس نوجوان کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرٹوکریسی از دا آنسر. کرپشن فری بلوچستان از آنسر. دیکھیں، آج ہم نے میرٹ پہ 100% تو نہیں کہہ سکتا، 99.99% ایجوکیشن میں میرٹ پہ بھرتی کی، ہیلتھ میں ہم نے میرٹ پہ بھرتی کی. اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. ہم نے اپنے نوجوان کو اسکالرشپ دینا ہے. ہم نے اپنے بچیوں کے لیے آکسفورڈ اور ہارورڈ کے دروازے کھولے ہیں کہ وہ جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کریں. یہ میں تعلیم اور صحت کے شعبے پہ میں نے آپ سے تفصیل میں بات کرنی ہے، میں کروں گا اس پہ بات، کیونکہ میرے پاس ڈیٹا ہے جو وہاں بلوچستان میں چھپنے والے اخباروں کو میں نے دیکھا. جی فرمائیں. جی میں اس پر آتا ہوں. اب تو اس پر بعد میں چلے آ جائیں گے. اب لوگوں کا جو ہے، ہم نے لوگوں کا اعتماد لینا ہے. بیڈ گورننس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد حکومت سے تو ختم ہو، اس کو تو بہت کامن سی چیز ہے، لیکن اگر یہ ریاست کے ختم ہو تو یہ بڑی سینسٹیو چیز ہے. اس پر حکومت بلوچستان کام کر رہی ہے، شب و روز محنت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ نوجوان یہی سب سے بڑا المیہ ہے سر، یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ سیاسی تجربہ گاہ، سیاسی لیبارٹری سب سے زیادہ بلوچستان میں لگتی ہے، اور پورا پاکستان جانتا ہے، اہل بلوچستان جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو پروگرام کے دوران عرض کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی وزارت اعلیٰ یا آپ کی اپنی حکومت کے خلاف پچھلے چند ہفتوں میں کیا کچھ سازشیں نہیں ہوئیں، اور آپ بھی ان کے پریوی ہوں گے. تو یہاں پہ کسی حکومت کو وہ مینڈیٹ ملتا ہی نہیں، یہاں پہ سیاسی تجربہ گاہ بندی نہیں ہوتی، تو عوام کا اعتماد خاک ہوگا سر. دیکھیے، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ بلوچستان ہی صرف سیاسی تجربہ گاہ ہے. گزارش سن لیں، اگر آرگومنٹ کمپلیٹ کریں دیں. تمام صوبوں میں سیاسی تجربے ہوئے ہیں، تمام صوبوں میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ تجربوں سے گزری ہیں، تو بلوچستان بھی ان میں سے ایک کا حصہ ہے. اور یہ جو ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے، خاص طور پہ بھی مجھے پتہ ہے اگلا سوال آپ کا ہوگا، تو میں پہلے ہی جواب دے دیتا ہوں کہ جی آرٹیفیشل لیڈرشپ ہے، یہ جو ہے یہ الیکشن مینج. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں الیکشن مینجڈ 100% نہیں ہوئے، تھوڑا بہت ہر جگہ پر ہوتا ہے. کینڈیڈیٹس خود بھی کرتے ہیں، حکومتوں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، انٹرم گورنمنٹس کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ اس وقت صرف ہمارے 11 MPs ہیں آؤٹ آف 51، 8 یا 11، 8 میں سے 8 اور 11 کے درمیان جو نیا ہے. باقی کوئی کسی کا تیسرا ٹینیور ہے، کسی کا چوتھا ٹینیور ہے، کوئی دادا کے زمانے سے MP ہے، کوئی والد کے زمانے سے MP ہے، کوئی تیسری دفعہ آ رہا ہے، کوئی دوسری دفعہ آ رہا ہے. تو یہ کدھر مینج ہوا ہے الیکشن؟ ساؤتھ میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب MP ہیں، پھلن بلوچ صاحب جو ہیں وہ MNA ہیں، رحمت بلوچ صاحب پنجگور سے جو ہیں وہ MP ہیں. یہ نیشنلسٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد اسد بلوچ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر MP ہیں، ہدایت الرحمان صاحب گوادر سے ہیں. تو یہ الیکشن مینج ہوا کا ہے. تو یہ تو صرف پرسیپشن اور پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. چلیے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ حسن ظن رکھنے والے ہیں، تو اچھی بات ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے.